الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین اما بعد۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک جسے برکتوں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا، اگر کوئی چیز تھوڑی بھی ہو تو اسے بہت زیادہ کر دیا جائے۔ برکت کا مہینہ یہ ہے کہ کسی کے اندر بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہو، اور ماہ رمضان المبارک اس لیے برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے عمل کو بھی بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس ماہ مبارک میں کوئی مستحب یعنی نفلی سنتی نماز ادا کرتا ہے تو اسے باقی ایام، باقی مہینوں میں واجب نماز کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں ہم نے 2 رکعت سنت نماز پڑھی تو وہ ثواب باقی مہینوں میں واجب نماز کے برابر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کہ اگر کوئی انسان اس ماہ رمضان المبارک میں ایک واجب نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی باقی مہینوں میں ہم 70 نمازیں پڑھیں تو اس مہینے میں ایک ہم نے واجب نماز پڑھی، اس کا باقی مہینوں میں 70 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ برکتوں والا مہینہ کیسے ہے کہ تھوڑا سا عمل بہت زیادہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اس مہینے میں 1 درہم راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ قیامت کے دن اسے اس قدر زیادہ کر دیا گیا کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات شمار کیا جائے گا۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 1 قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اسی باقی مہینوں کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اس فرصت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے کہ اللہ نے اسے یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور وہ تھوڑے سے عمل کو بھی اپنے اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے کہ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے عمل میں برکت ہو، مختلف چیزوں کی نصیحت فرمائی کہ انسان کے مال میں بھی برکت ہو، انسان کی زندگی میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کے اوقات، اس کے علم میں برکت ہو۔ تو ہمیں اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کون سے اعمال برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں سورہ نوح میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں مسلسل استغفار کرتا رہے، خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا رہے، تو یہ عمل اس کی زندگی میں برکت کا سامان لاتا ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وہاں اس کا دوسرا صلہ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ تم پر آسمان کی موسلا دھار بارش برسائی جائے گی، تمہارے مال اور اولاد کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے باغات مہیا کیا جائیں گے۔ یعنی اگر انسان مسلسل استغفار کرتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا رہے، تو یہ عمل ہماری زندگیوں میں برکت کا سامان مہیا کرتا ہے، یعنی ہماری مال، اولاد اور ہماری زندگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنی تجارت میں برکت چاہتا ہے تو
تو اس کے لیے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، جو میں تجارت کر رہا ہوں اس میں اضافہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تجارت کر رہے ہو تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر تمہاری جنس کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے نہ چھپاؤ۔ رسول خدا نے فرمایا اگر تاجر ان دو باتوں پہ عمل کرے کہ ہمیشہ چیز بیچتے ہوئے سچ بولے، اور اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے نہ چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس امر تجارت میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور پھر تجارت کے لیے جہاں پہ رسول خدا نے ہمیں اصول دیے، اسی طرح زندگی کا ایک اور اہم اصول جو رسول خدا نے اپنی دعا کی صورت میں امت اسلامیہ کو عطا فرمایا، رسول خدا نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ بار الہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یعنی یہ ایک وقت یہ ہے کہ جو انسان نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے اور وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس دن کو بابرکت، اس وقت کو بابرکت بنایا ہے کہ جو فجر کا وقت ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم سیرت رسول کو دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی لشکر یا کسی سریہ کو روانہ کرتے تھے تو آپ دن کے اول وقت میں اسے روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر آپ اصحاب کے زمانے میں دیکھیے، جو بھی تاجر پیشہ تھے وہ ہمیشہ تجارت کے لیے اپنے قافلوں کو صبح کے وقت روانہ کرتے تھے، اس لیے کہ رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ بار الہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور پھر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، زندگی میں اور مال میں برکت عطا کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ میری عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اور کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے مال میں اضافہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں وہ انسان صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قطع نہ کرے۔ اسی طرح برکت کا ایک اور اہم اصول جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ جب اصحاب کرام نے رسول خدا سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، رسول خدا نے فرمایا کیا تم لوگ مل بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہو یا الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، ایسا کرو کہ ہمیشہ مل بیٹھ کے کھانا کھاؤ، یعنی جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے، جہاں پہ الفت ہوتی ہے، جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے گھر میں برکت لانا چاہتا ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی رسول خدا نے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، اور جیسے قرآن مجید میں آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو تم خود پر سلام کرو۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر والوں پر سلام کرتا ہے تو روایات میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑے سے عمل کو بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نسخوں پہ عمل کرنا چاہیے جو رسول خدا نے مال، اولاد، جان اور زندگی میں برکت کے لیے اہم نسخے دیے۔ اور یہ ہمیں بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بس اوقات ایک انسان 1000 روپیہ دن میں کماتا ہے لیکن اس کے زندگی میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک شخص شاید کہ دن میں 1 لاکھ روپیہ کمائے لیکن اس کی زندگی میں اطمینان سکون نہ ہو۔ وہاں پہ فرق برکت کا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس نے ان تمام اسباب کو مہیا کیا کہ جس سے خدا اس کے رزق میں اطمینان و سکون کے ساتھ برکت عطا فرما رہا تھا، تو اس لیے اس نے قناعت کا اصول بھی اپنایا اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پہ راضی بھی رہا، تو خدا نے وہ چیز اس کے لیے کفایت کر دی اور وہ تھوڑی سی چیز بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو گئی۔ یقیناً اگر ہم برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو
اپنے نبی سید الانبیاء کے اگر ان نسخوں پہ عمل کر دیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔